السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وائس آف العاقب۔ ہم اس وقت موجود ہیں تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے میں فیض آباد کے مقام پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ پیر سید توقیر الحسنین شاہ صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے کہ اس وقت مذاکرات کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا پیر صاحب، خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت ہوئی ہے، آیا یہ خبریں درست ہیں؟ اگر پیش رفت ہوئی ہے تو اس کے اندر کوئی 1.5 لاکھ کا معاملہ تو ابھی تک دیکھنے کو نہیں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مذاکرات جاری ہیں جی، کوئی 1.5 لاکھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی امیر محترم خوشخبری سنائیں گے جی کارکنان کو انشاءاللہ۔ محرم الحرام کے بعد جو نفری دیگر جگہ پر اپنی ڈیوٹی فرائض انجام دے رہی تھی، تو اس کے بعد خبریں بھی چل رہی ہیں، دیکھنے کی بھی آیا ہے کہیں کہیں پر کہ جو نفری ہے وہ فیض آباد کے جو ارد گرد جو بھی مقامات ہیں وہاں پر وہ پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ ایک طرف مذاکرات کے اندر پیش رفت کی خبریں چل رہی ہیں اور ایک طرف نفری کی آمد، تو یہ تضاد کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی اپنا جو ہے نا سیکیورٹی کے لیے یہاں پر آئے ہیں، کسی قسم کی کوئی بھی انہوں نے کچھ کارروائی نہیں کی ہے، تو لہٰذا اس میں کسی بھی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے۔ الحمدللہ مثبت پیش رفت ہو رہی ہے مذاکرات میں۔ یعنی اب ماضی کی طرح انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے مذاکرات جو مطالبات جتنے بھی تھے مانے جاتے تھے، لیکن پہلے حکومت اپنے اوچھے ہتھ کنڈے آپریشن کے ذریعے، گرفتاریوں کے ذریعے، شیلنگ کے ذریعے وہ کرتی تھی، اس کے بعد جب وہ بے بس ہو جاتی تھی اس کے بعد آپ کے مطالبات مانے جاتے تھے۔ یہ بارے دیگر اس مرتبہ انشاءاللہ آپ توقع کر رہے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ بغیر کسی آپریشن کے، بغیر کسی احساس کے، جس کے اندر آپریشن ہو، کوئی گولی چلے، شیلنگ چلے، اس کے بغیر آپ کے یہ مطالبات مانے جائیں گے؟ جی بالکل انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہے، کیونکہ حکومت جو ہے ہمیں آزما چکی ہے بارہا، تو وہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا واپس جانے کے لیے نہیں آتے، بلکہ انہوں نے تو اپنے سر پر کفن باندھے ہوئے ہیں اور سر پر کفن باندھ کر آتے ہیں اور یہ شہادت کا جذبہ لے کر آتے ہیں۔ یہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے، یہ آزما چکے ہیں، تو لہذا وہ اس مرتبہ اس طرح کا کوئی بھی عمل نہیں کریں گے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جانتی ہے، حکومت تو یقیناً ماضی آپ کا اس حوالے سے عظیم ہے، تابناک ہے، تو حکومت کو تو پھر پہلے دن ہی مطالبات مان لینے چاہیے تھے۔ یہ چھٹا روز ہے ابھی تک آپ کے مطالبات کے حوالے سے، یعنی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، تو پھر اتنے دن 6 دن بٹھانے کا مقصد نہیں رہتا نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ حکومت جانتی اور وہ ہمارے مطالبات مانے گی۔ جی اس میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس پر بات کرنی ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے نا مختلف اس کے سیشن ہوتے ہیں، تو فوراً ہی یہ 3 مطالبات ہیں، ان 3 مطالبات پر فوراً ہی تو نہیں ہو جاتا نا، ان پر جو ہے گیو اینڈ ٹیک پالیسی بھی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے نا بحث بھی کرنے ہوتی ہے، لہذا جو ہے نا مذاکرات کے مختلف جو ہے وہ سیشن ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جلد ہی خوشخبری آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے کہا کہ اس کے اندر گیو اینڈ ٹیک اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، آیا ایسا تو نہیں ہے کہیں جو آپ کے 3 مطالبات تھے اس میں آپ نے بھی کوئی نرمی دکھائی ہو، یعنی 2 مطالبات حکومت نے آپ کے مان لیے ہوں اور ایک مطالبہ جو ہے آپ نے حکومت کا مان لیا ہو، کہیں ایسا تو متوقع نہیں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے، اس لیے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک پالیسی ہوتی ہے، ہر جو ہے نا جو بھی آتے ہیں لوگ جو بھی مطالبات رکھتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ یہ چیز ان کے ذہن میں ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ ہم تو اس لیے اتنے دنوں سے بیٹھے ہیں کہ ہم نے وہ جو ہے مطالبات میں ہم نے گیو اینڈ ٹیک پالیسی نہیں کرنی، بلکہ ان پر منوان عمل کروانا ہے جو ہم نے مطالبات رکھے ہیں۔ اگر حکومت آپ کے مطالبات مان لیتی ہے، ماضی کی طرح ایسا ہوتا ہے کہ جی وقتی طور پر تو مطالبات مان لیے جاتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو پھر آپ کا کیا رائے عمل ہوگا؟ جی انشاءاللہ تعالی وہ پلان بی بھی موجود ہے، تو اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو امیر محترم پلان بی کا اعلان فرمائیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ شاہ صاحب موجود تھے، امیر ہیں وسطی پنجاب کے تحریک لبیک پاکستان کے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت دیکھنے کو آئی ہے، اور انشاءاللہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ جلد کامیابی جو خوشخبری جو ہے نا عوام الناس تک پہنچ جائے گی۔ مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل وائس آف العاقب دیکھتے رہیے۔ کیمرہ مین عدنان بٹ کے ساتھ اجازت دیجیے، نعیم رضوی، اللہ حافظ۔